کر رہے تھے آپ کے ساتھ کہ یہ بیسیکلی کام ہم نے کرنا ہے اوائڈنگ ایبسٹریکشن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایبسٹریکشن کے متعلق سر آپ کو کوئی بات بتائیں گے یار یہ ایبسٹریکشن کیا ہوتا ہے. دیکھیے ایبسٹریکشن کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایبسٹریکشن کیا ہے تو آپ بچوں نے اکثر ایبسٹریکٹ آرٹ سنا ہوگا. کیا سنا ہوگا؟ ایبسٹریکٹ آرٹ. اچھا ایبسٹریکٹ آرٹ کیا ہوتا ہے؟ ایبسٹریکٹ آرٹ بڑی ڈفرنٹ سی چیز ہوتی ہے. عام طور پہ ہماری جو ہے آرٹسٹ حضرات جو ہیں وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ حضرات عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک نا وہ لے کے کیا نام ہے ایک وہ لے کے نا کوئی چیز بھی تو انک وغیرہ اور پین سے ایک تصویر بنا دیتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ایک انہوں نے جو ہے وہ سٹک سی کھڑی کر دی، اس کے آگے 2 سٹک باندھ دی، اس کے اوپر ایک سٹک ایسے باندھ دی، اس کے اوپر ایک گول سا مٹکا سا بنا دیا اس کے اوپر. تو ہم نے سمجھا کہ یہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ 440 وولٹ کا خطرہ بتا رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا، ان سے پوچھا جی یہ کیا بنایا، انہوں نے کہا جی یہ تو میرے محبوب کی تصویر ہے. تو یہ ہے ایبسٹریکٹ آرٹ. انہیں اس میں محبوب نظر آتا ہے، ہمیں تو اس کے اندر صرف جنون نظر آتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں کہ ہر بندہ ان کا علیحدہ علیحدہ مطلب نکالتا ہے. تو ایبسٹریکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا مطلب ہر ایک کے لیے مختلف ہے. ایبسٹریکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر ایک کے لیے مطلب مختلف ہے. لیکن ایبسٹریکٹ کے بارے میں 7 C's کے اندر ایک پرنسپل ہم نے پڑھا تھا جو سارا مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے. اچھا وہ پرنسپل کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ what was that principle؟ جی 7 C's میں ہم نے پڑھا تھا جس سے ایبسٹریکشن یعنی یہ جو مختلف مطلب نکلتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. ایک سی ہے اور بڑا پکا سی ہے. کیا خیال ہے بچوں؟ کین یو کمنٹس، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں باکس میں. کیوں جی کین یو ان دا چیٹ باکس آپ لکھ سکتے ہیں کہ کانکریٹنس. یس کہ یار ایبسٹریکشن کا جو حل ہے وہ ہے کانکریٹنس. کہ ایک پکی بات کرو تاکہ ایبسٹریکشن ختم ہو جائے. پکی بات کرو تاکہ فضول بات ختم ہو جائے، تخیلی بات ختم ہو جائے. تو تخیلی کہانی جو ہے نا وہ ہم نہیں چاہتے. اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو concreteness that's a solution of this problem. تو اس مسئلے کا پرابلم بالکل صحیح کہا سحر نے، سمیہ خان نے، کہ بڑا اچھا سجیشن کیا. شاباش، ویل ڈن جی. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایبسٹریکشن ہے کیا، یہاں پہ ایبسٹریکشن کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے ہم عام زندگی میں بہت سارے الفاظ ایسے بولتے ہیں جو ایبسٹریکٹ کہلاتے ہیں. اس کی اگزامپل پتہ چلنی چاہیے اور یوز کانکریٹ، جیسا کہ آپ نے حل بتایا تو اس کا حل یہ کانکریٹنس یوز کریں. اب سب سے پہلی بات یہ کہ ایبسٹریکشن کس کو کہیں گے. دیکھیے آپ کسی کی کوئی ایسی کوالٹی ایکسپریس کر دیجئے لینگویج میں جس کے اندر بات کچھ حد تک سمجھ آتی ہو لیکن ڈائلیوٹ ہو جاتی ہو، بات ڈائلیوٹ ہوتی جاتی. اب سوال یہ ہے کہ ڈائلیوٹ ہونے سے کیا مراد ہے؟ What is meant by dilute؟ دیکھیے ڈائلیوٹ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. جیسے اکثر پاکستانی ٹپیکل الیکشن کے ماحول میں کچھ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو ایبسٹریکشن ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ بلا ساڈا شیر ہے، بلا ساڈا شیر ہے، باقی ہیر پھیر ہے. تو یہ جو بلا ساڈا شیر ہے باقی ہیر پھیر ہے یہ ایبسٹریکشن ہے. بھائی بلا شیر ہے، بلا کیوں شیر ہے؟ ایک تو وہ بلا ہے، اوپر سے وہ شیر ہے. بھائی یہاں تو ہوتا ہی شیر، تو پہ شیر ہے، لیکن وہ تو ایک انسان ہے اور پھر وہ پہلے اس کا نام بلا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ شیر ہے. تو یہ ایبسٹریکشن ہے. تو تینوں چیزیں کنفیوزنگ ہے کہ وہ انسان ہوتے ہوئے شیر کیسے ہے، اور اگر وہ انسان ہے تو بلا کیوں ہے. تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ ایبسٹریکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اکثر اوقات ہم اپنے دوستوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں تو میری جان ہے، تو میرا جگر ہے، تو میرا جو ہے وہ دل ہے، تو میرا گردہ. تو یہ آرگن آف باڈی آر ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ہیومن از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو یہ بھی ایبسٹریکشن ہے. تو اس کو ہم ایبسٹریکشن کہتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یار خدا کے لیے اس طرح کے سینٹینس استعمال نہ کرو. بزنس کمیونیکیشن میں بلا ساڈا شیر ہے نہیں لکھا جا سکتا. ریڈیوس ایبسٹریکشن، ایبسٹریکشن ریڈیوس کرو. ایگزامپل دیں کوئی اس کے حوالے سے تاکہ بات کلیئر ہو، اور اس کے اندر کانکریٹ ورڈ اور فریزز یوز کرو تاکہ تخیلی باتیں ہو ہی نہ. تخیلی باتیں اب
बिजनेस कम्युनिकेशन में किस तरह की गलतियां होती हैं। आमतौर पे लिखा होता है अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर। ये बिल्कुल वही मिसाल है जैसे इलेक्शन में नारा लग गया कि बिल्ला साडा शेर है। तो बिल्ला साडा शेर है, इसी तरह अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर, तो ये एब्स्ट्रैक्शन है। अब इसको खत्म करना है तो क्या तरीका है? इसका अच्छा तरीका ये है कि अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर बिकॉज ही ब्रीफ हिज स्टाफ वेल। ये है एब्स्ट्रैक्शन खत्म हुई कि अजमल अच्छा मैनेजर है, अजीम मैनेजर है, बिकॉज वो अपने स्टाफ को ब्रीफ बड़ा अच्छा करता है। इसी तरह मैं कहता हूं कि साइमा इज अ ब्रेव गर्ल। तो साइमा इज अ ब्रेव गर्ल, इट मीन्स दैट कि ये एब्स्ट्रैक्शन है। होना क्या चाहिए? मुझे लिखना चाहिए साइमा इज अ ब्रेव गर्ल बिकॉज शी फेसेस प्रेशर वेरी वेल, या शी फेसेस एग्जाम प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर वेरी वेल। अब ये एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो गई। तो यहां तक रखता तो एब्स्ट्रैक्शन थी, साइमा इज अ ब्रेव गर्ल, बट जब उसके साथ लिखा बिकॉज शी फेसेस एग्जामिनेशन प्रेशर वेरी वेल, अब एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमने ख्याल रखना है कि किसी की तारीफ ऐसी नहीं करनी कि उसका सिर पैर कोई ना हो। उसका सिर पैर ना हुआ तो फिर वो एब्स्ट्रैक्शन होगी। ये है आमतौर पे फिक्रा लिखने में एब्स्ट्रैक्शन, किसमें? सेंटेंस लिखने में एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन बाकी जो कॉन्क्रीटनेस में हमने पढ़ा वो बिल्कुल पुख्ता बात है कि हमने एंट्रेंस यूज नहीं करना है, एंट्रेंस की जगह हमेशा डोर यूज करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की जगह टेल यूज करना है, ये यूज नहीं करना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की जगह कार यूज करना है, और रिटेल आउटलेट की जगह शॉप यूज करना है। कि लफ्ज भी छोटा, बात भी क्लियर, एब्स्ट्रैक्शन भी उड़ा दी पकड़ के, तो दोनों चीजें गायब हो गई। तो ये बच्चों एक बात डन हो गई। अब यहाँ पे भी जरूरत इस बात की है कि आपकी राय मांगी जाए कि आपको एब्स्ट्रैक्शन का मतलब भी समझ आया है, ठीक है जी, और आपको जो है वो